ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ کی ہم نے 34 آیات پڑھ لی ہیں. آج آیت نمبر 35 اور 36 پڑھیں گے. واو اور قلنا، ہم نے کہا، یا اے آدم علیہ السلام، اسکن، تو سکونت پکڑ، تو ٹھہر، انتا، تو، واو اور زوجو کا، تیری بیوی، الجنتا، جنت میں، واو اور کلا، تم دونوں کھاؤ، من سے، ہا اس، رغدن، سیر ہو کر، پیٹ بھر کر، حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، واو اور لا، نہ، تقربا، تم دونوں قریب جانا، ہادہ، یہ، الشجرۃ، درخت، پھر تکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، من سے، الظالمین، ظالم. واو اور قلنا، ہم نے کہا، یا اے آدم علیہ السلام، اسکن، سکونت پکڑ، جگہ، انتا، تو، واو اور زوجو، بیوی کا، تیری، الجنت، جنت، واو اور کلا، تم دونوں کا. قرآن کے اندر یہ الفاظ بار بار آتے ہیں، حیث کلا، حیث شئتما، تقربا، تکونا. یہ نون الف نا یا کسی بھی لفظ کے ساتھ جو فعل ہوتا ہے اس کے ساتھ الف آ جائے تو اس سے مراد دونوں ہوتے ہیں. دونوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو یہ جہاں بھی دو کا ذکر آیا ہے وہاں پر اسی طرح ہی ذکر ہوا ہے کہ وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، من سے، ہا اس، رغدن، سیر ہو کر، حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، واو اور لا، نہ، تقربا، تم دونوں قریب جانا، ہادہ، یہ، الشجرۃ، درخت، پھر تکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، من سے، الظالمین، ظالم. پھر ازل، پھسلایا، بھٹکایا، ہما، ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عن سے، ہا اس، پھر اخرجا، نکلوا دیا، ہما، ان دونوں کو، مما، اس میں سے، کانا، وہ دونوں تھے، فی میں، ہی اس، واو اور قلنا، ہم نے کہا، اہبتو، تم اتر جاؤ، بعض، تم، لیے، بعض کے، عدو، دشمن ہے، واو اور لا، لیے، کم، تمہارے، فی میں، الارض، زمین، مستقر، ٹھکانہ، واو اور متاع، فائدہ، الی، تک، حین، وقت. پھر ازلہما، ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، فاخرجہما، ان دونوں کو نکلوا دیا، مما، اس میں سے، کانا، وہ دونوں تھے، فی میں، ہی اس، واو اور قلنا، ہم نے کہا، اہبتو، تم اترو، بعض، کم، تمہارے، لیے، بعض کے، عدو، دشمن ہے، واو اور لا، لیے، کم، تمہارے، فی میں، الارض، زمین، مستقر، ٹھکانہ ہے، واو اور متاع، فائدہ، الی، تک، حین، وقت. وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن انت و زوجک،
تو اور تیری بیوی تم دونوں ٹھہرو الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں اس جنت سے کھاؤ، منہا اس جنت سے، رغدن حیث شئتما سیر ہو کر جہاں سے تم چاہو تم دونوں کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ اور اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین اگر تم گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، فأزلہما الشیطان پھر شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو بہکا دیا، ان کو پھسلا دیا شیطان نے، عنہا اس درخت سے، اس درخت کے بارے میں شیطان نے انہیں پھسلایا، فأخرجہما پھر ان دونوں کو نکلوا دیا، مما کانا فیہ جس میں وہ تھے، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو تمہارے بعض جو ہے وہ بعض کے دشمن ہیں، تم بعض کے دشمن ہو، ولکم فی الارض اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع الی حین اور ایک وقت تک فائدہ ہے تمہیں، وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ تو اور تیری بیوی تم جنت میں رہو، اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی جو ہے وہ جنت میں رہو۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت تھی۔ سب سے پہلی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ دوسری فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اب تیسری فضیلت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم جنت میں رہو، یعنی جنت کو ان کا مسکن بنا دیا، ان کا ٹھکانہ بنا دیا کہ یہ تمہاری جگہ ہے۔ وَقُلَا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس جنت سے، رغدن حیث شئتما تم دونوں اس جنت سے سیر ہو کر جہاں سے چاہو، جو تمہارا جی چاہے تم کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ شرط لگا دی ساتھ میں اللہ رب العزت نے کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، یعنی اس درخت کا پھل تم نے نہیں کھانا، باقی پوری جنت میں سے جو تمہارا جی چاہے تم کھا سکتے ہو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ درخت اس کا پھل نہیں کھانا۔ یہ درخت کس چیز کا تھا؟ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے، بالکل کسی طرح کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ یہ آخر درخت تھا کس چیز کا۔ تو اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا ہے، جو کہ بالکل ہی بے اصل بات ہے، اس کی کوئی اصل موجود ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ایک درخت کا ذکر کیا ہے، تو وہ درخت کون سا ہے اور کس چیز کا، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے بس وہ درخت تھا۔ اب کس چیز کا درخت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اگر تم نے اس کا پھل کھایا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ تو شیطان نے ان کو بہکا دیا، پھسلا دیا، عنہا اس درخت کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا صرف اتنا ہی نہیں، ان کو وہاں سے نکلوا بھی دیا۔ تو شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبرو انہیں بہکایا، یا وسوسہ ان کے ذہن کے اندر ڈال کر اس کے ذریعے سے بہکایا، تو اس کے بارے میں بھی کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بات واضح ہے کہ جس طرح سجدے کے حکم کے وقت اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں قیاس سے کام لے کر کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اور سجدے سے انکار کیا، تو اسی طرح اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ولا تقربا کی تعویل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں وہ کامیاب ہو۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ سورۃ اعراف میں بھی آئے گی۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں قیاس کرنا اور جو نص ہے اس کی تعویل کر کے اور ارتکاب کسی اور چیز کرنا، یہ سب سے پہلے شیطان نے کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی بھی چیز پر قیاس کیا اور تعویل کر دی تھی۔ اب قیاس اس نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے قیاس یہ کیا تھا کہ آگ کا کام ہے اوپر کو جانا، شعلے کا کام ہے اوپر کو جانا، اور مٹی کا کام ہے نیچے گرنا، اس لیے میں اس سے افضل ہوں اور میں اس سے بہتر ہوں۔
اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا کیسے، آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اس طرح کہ اگر تم دونوں یہ پھل کھا لو گے تو کیا ہوگا، تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے. اس طرح اس نے وسوسہ آدم علیہ السلام کے ذہن میں ڈالا تو انہیں وہاں سے نکلوا دیا، پھسلا دیا. اور فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، وہ جس جنت میں تھے اس نے ان کو نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو پھر ہم نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ، اس جنت سے نکل جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض لوگ جو ہے وہ بعض کے دشمن ہیں. مراد آدم علیہ السلام اور شیطان ہے، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بنی آدم جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد انسان یہ سبھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا شیطان اور انسان آدم علیہ السلام، شیطان اور آدم علیہ السلام یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. تو بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض جو ہے وہ بعض کے دشمن ہیں. ہم یہ بھی بات لے سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان ان دونوں کو بھی کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور انسانوں کو بھی کہا کہ تم بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم بھی وہی کام کرو گے جو کام شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کروا دیا. تو آج اگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے، انسان وہ کسی انسان کو ورگلا رہا ہوتا ہے، پھسلا رہا ہوتا ہے، اسے بھٹکا رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی شیطان والا ہی کام کر رہا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تم یہ بات یاد رکھ لو کہ اس زمین کے اندر تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہے جو تم نے وہاں رہنا ہے، اور وہ جو وقت ہے اسی کے اندر تمہیں فائدہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارا ٹھکانہ ہے زمین میں، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک تمہیں فائدہ ہے، اس سے زیادہ نہیں. جب موت آ جائے گی تو نہ تو پھر تمہیں کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ ہی تمہیں کوئی ٹھکانہ ملے گا، اور نہ ہی تمہیں وقت دیا جائے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تیسری فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ وہ جنت بنا دیا. تو آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آگے ذکر کرنا ہے کہ آگے کچھ آیات کے اندر آئیں گے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اب تم میں سے جو صحیح راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا. ٹھکانہ جنت ہی ہے، لیکن جو فرما برداری کرے گا وہ جنت میں، اور جو نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.